بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 289 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے امر سے مراد کیا ہے۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والامر هو القول الطالب للفعل سے شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی بعد اس کی وضاحت کریں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں تمہیداً یہ بات کر لوں کہ آج کے سبق میں ہم امر کا جو معنی ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ امر، اب یہ اس کی تعریف میں چونکہ زمخشری اور متعدد اس میں اختلافات ہیں، لیکن یہاں ہم دو طرح کے، ایک ماتن نے یعنی قاضی صاحب نے جو ذکر کیا وہ پڑھیں گے، دوسرا جو زمخشری نے تعریف کی اس کو سمجھ کر اس کا ذوف بھی اس جگہ پر بیان کریں گے۔ اور پھر یوس والا کے اندر ترکیبی اعتبار سے چونکہ دو احتمال ہیں تو ان دونوں کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ کا بھی ترجمہ و تشریح کر کے ہم اپنے سبق کا اختتام کریں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَالْأَمْرُ هُوَ الْقَوْلُ الطَّالِبُ لِلْفِعْلِ، اور امر وہ قول ہے جو فعل کا طالب ہو۔ وقیل مع العلو وقیل مع الاستعلاء وبه سمی الامر الذي هو واحد الامور تسمیۃ للمفعول به بالمصدر۔ اور بعض نے کہا کہ علو کے ساتھ فعل کا طالب ہونا، اور بعض نے کہا استعلاء کے ساتھ فعل کا قائل ہونا، اور اسی نام کے ساتھ وہ امر بھی موسوم ہے جو الامور کا واحد ہے، جس طرح کے مفعول به مصدر کے ساتھ جو موسوم ہے وہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ وہ اس لیے کہ عمل یہ شان بھی ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کا حکم دیا جائے، یعنی یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جن کی شان یہ ہے کہ اس کا حکم دیا جائے۔ کما قیل لہ شأن وہو الطلب والقصد یقال شأنت شأنہ اذا قصدت قصدہ۔ تو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ شان یہ طلب اور قصد کے معنی میں اس کو بولتے ہیں، اور شأن تو شأنہ، اور اس سے مراد کیا لیتے ہیں قصد تو قصدہ کا معنی۔ وَأَن يُوصَلَ يَحْتَمِلُ النَّصْبَ وَالْخَفْضَ عَلَىٰ أَنَّهُ بَدَلٌ مِّمَّا، اور ان یوصل یہ نصب اور جر کا اس بنیاد پر احتمال رکھتا ہے کہ یہ ما سے بدل ہو یا اس کی ضمیر سے بدل ہو او ضمیرہ۔ وثانی احسن لفظا و معنی، اور دوسرا قول ضمیر سے بدل ہونا یہ اچھا ہے لفظاً بھی اور معناً بھی۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بِالْمَنْعِ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْتِهْزَاءِ بِالْحَقِّ وَقَطْعِ الْوَصْلِ الَّتِي بِهَا نِظَامُ الْعَالَمِ وَصَلَاحُهُ۔ اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ جو عبارت ہے یعنی وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں لوگوں کو ایمان سے روکنے کے ساتھ، اور ان کا مذاق، حق کا مذاق اڑانے کے ساتھ، اور ان رشتوں کو کاٹ دینے کے ساتھ کہ جن کی وجہ سے نظام عالم اور عالم کی نظام کی اصلاح ہے اور اس کی درستگی ہے۔
جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کے سبق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ امر کی تعریف کے حوالے سے یہاں پر زمخشری اور قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ کے اقوال کو نقل کیا جائے گا۔ امر کی تعریف قاضی صاحب نے بھی کی ہے اور زمخشری نے بھی کی ہے، مگر قاضی صاحب کی جو تعریف ہے وہ جامع ترین ہے۔ یعنی تعریف میں چونکہ دو باتیں عموماً خیال کی جاتی ہیں کہ وہ جامع ہو اور مانع ہو، تو قاضی صاحب کی جو تعریف ہے وہ جامع اور مانع ہے، جبکہ زمخشری کی تعریف کیا ہے اور اس کے مرجوح ہونے کی وجہ کیا ہے، تو آئیے پہلے اس کی تعریف سمجھتے ہیں۔ زمخشری کہتے ہیں جی کہ الامر ہوا طلب الفعل استعلاء، کہ امر وہ فعل کو طلب کرنا ہے بڑائی چاہتے ہوئے، علو چاہتے ہوئے، گویا امر یہ مصدر طلب کا نام ہے۔ اب اس تعریف میں امر کا ایک پہلو آتا ہے، یعنی امر کے بمعنی مصدر ہونے کا پہلو، لیکن دوسرا پہلو یعنی امر کا بمعنی مامور ہونا وہ اس تعریف میں آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نقص آ گیا کہ بمعنی امر کا یہاں پر مصدر ہونے والا پہلو تو موجود ہے، لیکن معمور ہونے والا پہلو اس میں موجود نہیں ہے۔ مگر قاضی صاحب کی تعریف وہ دونوں کو جامع ہے، کیونکہ قاضی صاحب فرماتے ہیں الامر هو القول، اور کہ امر وہ قول ہے، اور قول کیسا؟ الطالب للفعل، جو فعل کے لیے طالب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر قول کے دو استعمال ہیں، ایک بمعنی مصدر اور دوسرا بمعنی مفعول کے۔ تو یہ تعریف دیکھیں کہ یہ تعریف امر کی دونوں شکوں کو وہ شامل ہو گئی اور اسی لحاظ سے یہ جامع ہوگی۔ اب امر کی تعریف میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ آیا امر کا عالی یا مستعلی ہونا ضروری ہے یا نہیں، یعنی کہ عالی کا مطلب ہے کہ جو آمر ہے وہ واقعتاً بلند ہوگا تو امر ہوگا، یا چھوٹا بھی بڑے کو حکم دے سکتا ہے، یا استعلاءً بڑائی چاہتے ہوئے کسی کو حکم دینا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب کی رائے میں امر مطلق طلب کا نام ہے، اس میں علو یا استعلاء کی کوئی قید نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مطلقاً انہوں نے یہ لکھا هو القول الطالب للفعل، یہاں بغیر علو اور بغیر استعلاء کی قید کے اس کو ذکر کیا گیا۔ اور کبھی امر کا استعمال شان اور شے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی شان یا شے، اس وقت امر کی جو جمع ہوگی وہ امور ہوگی اور اوامر نہیں ہوگی، کیونکہ امور وہ امر کی جمع یعنی وہ شے کے معنی میں ہوگا۔ یہ استعمال مصدر للمفعول ہے، جیسا کہ شان بمعنی طلب اور قصد یہ مصدر ہے، اور اس کا استعمال مقصود اور مطلوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ امر ایک تو وہ ہے نا جو قولاً حکم دیا گیا، اور دوسرا وہ ہے جو شے کے معنی میں ہے کہ بھئی یہ اس کا جو امر ہے وہ بڑا گراں گزرتا ہے، یعنی اس کا جو معاملہ ہے، تو یہاں امر وہ شے کے معنی میں ہے، اور بھی کہ کئی ایک امور ایسے ہیں جی کہ جو مجھ سے نہیں ہو پائے، مطلب وہ کئی ایک اشیاء ایسی ہیں، تو وہ امور امر اس شے والے امر کی جمع ہے، اور جو امر بمعنی یہاں پر حکم کے ہے تو اس کی جو جمع وہ اوامر آتی ہے۔ اب یوں صلاح کی ترکیب میں دو احتمال ہیں کہ یہ بدل ہے اور اس کا مبدل منہ ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا احتمال یہ کہ بھی کی جو ضمیر ہے مجرور ہے اس سے بھی یہ بدل واقع ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت کی بنیاد پر یہ منصوب ہوگا اور دوسری صورت کی بنیاد پر یہ مجرور ہوگا، لیکن قاضی صاحب کے نزدیک دوسرا احتمال وہ زیادہ اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لفظاً حسن اس طرح ہے کہ یہ ضمیر لفظوں میں قریب ہے اپنے مرجع کے، اور یہ لفظی حسن ہے، اور معنن اس طرح ہے کہ چونکہ مبدل من ہو یہ ساقط الاعتبار ہوتا ہے،
اور اعتبار وہ بدل ہی کا ہوتا ہے۔ تو اگر ما موصولوں کو مبدل منہ ٹھہراتے ہیں تو ما امر اللہ کا درجہ وہ سقوط میں یہ آنا لازم آتا ہے، بخلاف ضمیر کے کہ وہ ایک شے مبہم ہے، اگر درجہ سقوط میں آ بھی گئی تو پھر بھی کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ تو بس یہ ایک معنوی حسن ہے، اور ان دونوں خوبیوں کی وجہ سے اس احتمال کو قاضی صاحب کے نزدیک کیا حاصل ہے، وہ ترجیح حاصل ہے۔ تو جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ زمخشری کے نزدیک امر کی تعریف کیا ہے اور اس کے مرجوع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ کا ترجمہ تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنو اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔